امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور گزشتہ پروگرام کے تسلسل میں آج ہم مکذبین اور مکفرین کے سوچ اور فکر کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائیں گے کہ یہ کس طرح سوچتے ہیں اور کیا ان کی فکریں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم جو عظیم الشان کتاب ہے، اس نے یہ ایک ریکارڈ کیا ہے فیکٹ تمام انبیاء کے حوالے سے، مختلف انبیاء کے نام لے لے کر، کہ مکذبین کے انبیاء کی صداقت کو پرکھنے کے لیے جو خود ساختہ معیار ہوتے ہیں وہ بھی بڑے انوکھے ہوتے ہیں، اور پھر اس صداقت کا انکار کرنے کے نتیجے میں جب ان کے اوپر عذاب الہی اترتا ہے تو اس عذاب کو عذاب قرار دینے کے لیے بھی بڑے انوکھے معیار جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت کے مکذبین اور مکفرین نے جو وتیرہ اختیار کیا، قرآن کریم اس کو ریکارڈ کرتے ہوئے اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ دو بستیاں مکہ اور طائف جو بڑی بستیاں ہیں، ان میں سے کسی عظیم الشان انسان پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو ان کے نزدیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا بچپن ایک یتیمی کی حالت میں گزرا تھا، ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا جو اس لحاظ سے اثر و رسوخ نہیں رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ان کے نزدیک ایک غلطی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر خدا نے کوئی کتاب اتارنی ہی تھی، کوئی پیغام ہمیں دینا ہی تھا، تو کسی ایسے شخص کے ذریعے دیا جاتا جو اثر و رسوخ والا ہوتا، جس کی لوگ بات سنتے اور بات مانتے، اور بات ماننے پر مجبور ہوتے۔ لیکن وہ بدبخت اس حقیقت کو سمجھ نہ پائے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت ہے، ایک عطا ہے، اور اس عطا کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت کے ساتھ ہے، جو سورۃ فاتحہ میں اس نے ذکر کی ہے، مالک یوم الدین۔ وہ جس کو چاہتا ہے یہ اپنی عطا جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اس مضمون کو اس حوالے سے بھی بیان فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہے، وہ جب کسی کو عطا ہوتا ہے تو اس کے اندر گہری حکمتیں بھی شامل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ خدا حکیم بھی ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نبوت تو عطا کرے کسی کو اور اس میں گہری حکمت نہ ہو۔ تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے اور قادر و توانا بھی ہے، تو اس نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے
بظاہر ایک معمولی انسان کو انتخاب کیا جو معاشرے میں وہ حیثیت نہیں رکھتا تھا جس حیثیت کا ان کے ذہنوں میں ایک نقشہ ابھر سکتا تھا، اور ابھرا، اور انہوں نے اس کو پیش کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ انسان جو ان کی نظروں میں اتنا عظیم الشان انسان نہیں تھا، اس کو اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ کے اور اس کو اپنا انتخاب بنا کر یہ ثابت کیا کہ میں قادر ہوں اور قدیر ہوں، اور جس پر میرا ہاتھ ہوگا اس کو کامیابی عطا ہوگی، وہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ جو بات ہے کہ وہ اپنے خود تراشیدہ معیار جو ہیں وہ سوچتے بھی ہیں، وہ پیش بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ان باتوں کو مسلسل ذکر کرتا ہے کہ کبھی انہوں نے کسی نبی کو کہا کہ اچھا خدا کو پھر ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں جسمانی طور پر، اور وہاں سے جا کے پھر یہ نہیں کہ صرف چڑھ جائیں آسمان پر، بلکہ ہمارا فردر مطالبہ یہ ہے کہ آپ جائیں آسمان سے ایک کتاب لے کر آئیں، اور فردر مطالبہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کتاب صرف لے آئیں بلکہ ہمارے سامنے وہ کتاب پیش کریں، ہم اس کو چھو کر دیکھیں گے کہ ہاں واقعتاً یہ ویسی ہی کتاب ہے جیسا ہمارا تصور ہے۔ تو یہ جو معیار ہیں ان کے انبیاء کی صداقت کو پرکھنے کے، اس میں ایک انوکھا پن ہے، ایک عجوبہ ہے۔ تو یہی عجوبہ ان کو ہر نبی کے زمانے میں آپ کو نظر آئے گا، اور وہ عزت کا معیار بھی اور ذلت کا معیار بھی ان کا بالکل ہی انوکھا تھا۔ چنانچہ فرعون کے متعلق لکھا ہے، قرآن کریم نے ریکارڈ کیا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کہ اے لوگو بتاؤ کہ کیا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو ایک کمزور اور حقیر اور بے عزت، بغیر کسی قسم کی عزت اور توقیر کے انسان ہے، اور اپنی بات بھی پوری نہیں کر سکتا، میرے سامنے تو یہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو اس کا رویہ تھا، یہ وہی اپنے ذہن میں ایک معیار بنایا ہے کہ دیکھو میں اس معیار پر پورا اترتا ہوں، موسیٰ تو اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔ ہر نبی کا ذکر کر کے قرآن کریم نے اس قسم کے جو معیار ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور آج کے دور میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین اور مکذبین اور مکفرین وہ اسی طرح کے خود تراشیدہ معیار جو ہیں وہ احمدیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثلاً کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی نبی کا نام تو مرکب نہیں ہوتا، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے، تو پھر اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے آنے والے خدا کی طرف سے مامور کی صداقت کو معلوم کرنا ہے تو منہاج نبوت پر معلوم کرو، وہ منہاج نبوت بتاؤ، تو اس طرف کبھی نہیں آتے، بلکہ محض کردار کشی کی تعلیم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی ترغیب بھی دیتے ہیں اور کردار کشی کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ مومنوں کے متعلق بھی، یعنی وہ نبی کے ساتھ چونکہ منسلک ہوتے ہیں تو ان کے متعلق بھی ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سچائی ہے اور ہمیں نہیں پتہ چلا، جبکہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں اور بڑے صاحب فراست لوگ ہیں۔ چنانچہ احادیث میں امیہ بن خلف کے متعلق یہ روایات درج ہیں کہ اس نے کہا کہ بتاؤ کہ یہ جو بلال ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ چونکہ اس کے غلام تھے، تو اسے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو نبی تعلیم دے رہا ہے اس کے نتیجے میں بلال اور امیہ بن خلف برابر ہو جائیں گے؟
یہ تعلیم دیتا ہے تو یہ تعلیم امیہ بن خلف کو تو سوٹ نہیں کر سکتی، ہاں بلال کو سوٹ کر سکتی ہے، کیونکہ بلال کا رتبہ جو ہے اس سے اونچا ہو جائے گا۔ تو اس پر بہت کہہ کے بھی لگائے اور کہا کہ میں تو نہیں قبول کر سکتا۔ اور پھر یہ تھا کہ دیکھو غلام کو کیسے سمجھ آ گئے، یہ تو غلام ذہنیت کا شخص ہے، اس کو یہ بات کیسے سمجھ آ گئی ہے، جبکہ میں سردار ہوں اور صاحب عقل و دانش ہوں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو اس کو یہ بات کیسے سمجھ آ گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے قرآن کریم فرماتا ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تمہیں ایک عادی سا، ایک عام سا بشر ہمارے جیسا ہی دیکھتے ہیں، تمہارے اندر کیا عجوبہ ہے، کیا انوکھا پن ہے، تو ہم تو انوکھے پن کی تلاش میں ہیں، ہمارے لیے تو ہمارے جیسا بشر ہے، اور جہاں تک تیرے متبعین کا تعلق ہے تو وہ تو بڑے ہی حقیر اور ذلیل لوگ ہیں۔ اراذلنا بادی الرأی، ہم میں سے بس سرسری نظر سے بھی دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو بڑے ذلیل لوگ ہیں، بڑے کم درجے کے لوگ ہیں، اور ہم اپنے اوپر تم لوگوں کو کوئی برتری اور کوئی فضیلت جو ہے وہ نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تمہیں کاذب سمجھتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ہی مخاطب کر کے قرآن کریم کہتا ہے اس قوم نے کہا قالو انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جو اراذل ہیں اور جو بہت ہی نچلے درجے کے ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے آپ کے اوپر ایمان لے آئیں، پھر ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے، قرآن کریم فرماتا ہے اس قوم نے کہا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ اس کی قوم کے سرداروں نے بھی یہی بات کہی کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو ایک بڑی کھلی کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، ایک کھلی کھلی بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے، اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذبین اور مکفرین کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے شروع میں ہی اس بات کا ذکر فرماتا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح یہ باقی لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں جن کی کھوپڑیاں کام ہی نہیں کرتی، ایسے کم عقل ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ خود ہی بے وقوف ہو لیکن علم نہیں رکھتے اس بات کا۔ آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لیں تو آپ کو جو مکفرین اور مکذبین ہیں ان کے ساتھ مرتدین بھی ملے ہوئے یہ نظر آئیں گے کہتے ہوئے، اور بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا اس بات سے کہ احمدی تو سارے کے سارے وہ ہیں جو عقل و خرد سے بالکل ہی پیدل ہیں۔ بلکہ میں کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ پر کسی نے کمنٹ لکھا ہوا تھا کہ ربوہ اور قادیان تو بالکل پاگل خانے ہیں، تو وہ کوئی مرتد تھا جس نے یہ بات لکھی ہوئی تھی، تو سوشل میڈیا پر ان کو احمدی جو ہیں وہ پاگل ہی نظر آتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے بھی بڑا زبردست قسم کا تبصرہ لکھا، تو میں تو بڑا خوش ہوا اس بات سے کہ شکر ہے اس نے مجھے اس گروہ میں شامل کیا ہے۔ وہ انہوں نے لکھا مجھے یہ بات سننے کو ملتی تھی، میں ان کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں مجھے یہ بات سننے کو ملتی تھی
کہ جماعت احمدیہ کے ساتھی غیر معقول باتوں پر ہٹ درمی سے جمے رہتے ہیں، مگر اس کا ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ مکالمہ سے ہوا۔ تو جو لوگ سننے والے ہیں، جو لوگ غور کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کہاں ہماری ہٹ درمی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور کہاں یہ عقل و خرد کے پتلے جو ہیں ان کی ہٹ درمی ظاہر ہوتی ہے۔ سردست اس مضمون کو یہاں چھوڑ کر، کیونکہ یہ تو اپنی ذات میں ایک پھر لمبا مضمون ہے، اور قرآن کریم میں ان قصوں سے بھرا پڑا ہے، اس قسم کی باتوں سے کہ کس طرح انبیاء کے مخالفین نے انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھا۔ تو آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کے اپنے لیے جب یہ تکذیب کر لیتے ہیں تو اپنے لیے تکذیب کے بعد عذاب کے لیے بھی یہ انوکھے معیار تراشتے ہیں، اور وہی پیش کرتے ہیں جو جب عذاب آتا ہے تو اس کو اسی وجہ سے عذاب نہیں سمجھتے۔ اور یہ قومیں جب تک مکمل طور پر مٹ نہیں جاتی اس وقت تک عذاب پر عذاب آنے کے باوجود وہ کہتے ہیں یہ نیچرل فینامنا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے دنیا میں، زلزلے بھی آتے رہتے ہیں، سیلاب بھی آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب سنت ہے اور اس کا بھی عجیب انوکھا انداز ہے کہ وہ انوکھی باتوں کو پیش کرنے کی بجائے روزمرہ کی باتوں کو پیش کرتا ہے۔ مثلاً انبیاء کی صداقت کو معلوم کرنے کے لیے بھی اس نے جو قرآن کریم میں ایک معیار رکھا تو فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ دیکھو میں یہ 40 سال کی عمر تمہارے اندر گزار چکا ہوں، اتنا لمبا عرصہ زندگی کا گزارا ہے، تم میرے کردار پر گواہ ہو کہ میرا کردار ایک سچے کا کردار ہے، تو عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تو بڑی عام فہم سی بات ہے، اس کے اندر کوئی بہت پیچیدہ سائنس نہیں ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ افلا یرون ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، کہ جب ہم غلبے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ آنکھیں نہیں رکھتے، یہ دیکھتے نہیں کہ زمین کے کناروں سے ان کی زمین کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ نبی جو ہے اس کی زمین بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ تو غلبہ کس کو حاصل ہونا ہے؟ جن کی زمین کم ہو رہی ہے اس کو غلبہ حاصل ہونا ہے، یا جس کی بڑھ رہی ہے اس کو غلبہ حاصل ہونا ہے؟ تو یہ بھی بڑی عام فہم سی مثال ہے۔ پھر سزا دینے کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے مکذبین اور مکفرین کو سزا دینے کے لیے بھی بڑی عام سی چیزیں جو ہیں ان کو اختیار کیا ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں بارشیں تو ساری دنیا میں ہمیشہ ہی ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن اسی بارش کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے اختیار کر لیا۔ چنانچہ جب وہ سیلاب آیا تو عجیب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب سیلاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ادھر آ، میری کشتی میں شامل ہو جا، ادھر سوار ہو جا۔ تو اس نے کہا قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، نہیں سیلاب ہے، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، اونچی جگہ ہے، وہاں کیسے پانی پہنچے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، دیکھو آج کوئی بچانے والا نہیں، کیونکہ یہ بات، یہ جو سیلاب آیا ہے یہ امر اللہ کے نتیجے میں آیا ہے، خدا کے حکم کے نتیجے میں آیا ہے، یہ سزا کے طور پر ہے، یہ کوئی نیچرل فینومینا نہیں ہے عام۔ آج تو کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ الا من رحم، ہاں جس پر خدا کا رحم ہو جائے گا وہ بچ سکتا ہے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو ان دونوں کے درمیان ایک موج جو ہے، ایک لہر جو ہے وہ حائل ہوئی اور وہ بیٹا جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ تو اصل بات امر اللہ ہے جس کے اوپر نظریں جمنی چاہیے، جس کو نوٹس کرنا چاہیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو واقعہ ہوا کہ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھی اسی جگہ سے پار گزرے ہیں سلامتی کے ساتھ، اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، زور اوحینا پر ہے کہ ہم نے موسیٰ کے اوپر وحی نازل کی، ان اسر بعبادی فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا، کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی تھی کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے چل اور ان کے لیے سمندر میں ایسی راہ اختیار کر جو خشک ہو، نہ تجھے پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ تو ڈرے گا۔ چنانچہ آگے لکھا ہے فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، وہ جن پر وحی نہیں اتری تھی، حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے موسیٰ، جب انہوں نے دونوں لشکروں کو آمنے سامنے دیکھا تو انہوں نے کہا موسیٰ اب تو پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے لازماً کامیابی کے رستے کی طرف ہدایت دے گا۔ تو یہ جو بات ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی الہی پر ایک کامل یقین تھا کہ وحی الہی نے کے نتیجے میں ان کو لے کے نکلا ہوں، اللہ کے حکم سے، امر اللہ سے لے کر نکلا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سزا کا مورد بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کے لیے بھی، جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کو اختیار کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی پانی کو اختیار کر لیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلوار کو اختیار کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن نے اسلام کو تلوار کے ذریعے سے مٹانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے تلوار کو ہی اختیار کیا، اور قرآن کریم نے اس بات کا بھی ذکر کیا، فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین، کہ ان سے لڑائی کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ ہاتھ تو وہی ہیں، انسانی ہاتھ ہیں، معمولی ہاتھ ہیں، نہتے ہیں، بلکہ کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس کوئی تیر ہے، معمولی چیزیں، اور انہیں رسوا کر دے گا اور تمہیں ان کے خلاف نصرت عطا کرے گا اور مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کی نصرت کرنی ہے اور ان مکذبین اور مکفرین کو اور دشمنوں کو سزا دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ عام معمولی چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے، وہ نرالے اور انوکھے اس رنگ میں چیزوں کو اختیار نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو اپنی ایک نظم میں بیان فرمایا ہے، اور اسی پر ہم اس کو آج ختم کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے، یعنی یہ جو واقعہ ہوتا ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاک بندوں کے لیے نصرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جب اس کے پاک بندوں کو نصرت ہوتی ہے تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو مکذبین اور مکفرین ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے۔ فرمایا وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی نصرت کرنے کے لیے عام سی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، لیکن وہ جب تک ان کو انوکھی قسم کی چیز کے ذریعے عذاب نہ دیا جائے اس وقت تک وہ اس کو عذاب نہیں سمجھا کرتے۔ تو یہ جو مضمون ہم بیان کر رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے، اس کو میرا خیال یہ ہے کہ اب ایک اور ویڈیو جو ہے اس میں شاید مکمل ہو جائے گا، اگر کچھ اور پوائنٹس نہ ذہن میں آ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تقدیر سے یہ سزا جو ہے ان کو مل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔